شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ جس کی توفیقات سے آج ہم جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کے تصدق ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج 8 محرم الحرام کا دن ہے اور 10 محرم الحرام وہ عظیم دن ہے جس میں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے خانوادہ رسول بالخصوص جگر گوشہ بطول نور نظر علی المرتضیٰ راکب دوش مصطفیٰ راحت جان حسن المجتبیٰ علیہم السلام، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے ایک بے مثال، لازوال اور ہمیشہ زندہ رہنے والی قربانی پیش کی۔ میدان کربلا میں کچھ نہیں بچا، اگر بچا ہے تو فقط مصطفیٰ کا دین بچا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا ہر دور میں سجی ہے، کربلا سے ہر نبی گزرا ہے، ہر نبی پر مختلف انداز میں کربلا آئی ہے، ہر نبی کو اللہ نے آزمائش سے گزارا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ ہے جو اس کا پیارا ہو جاتا ہے پھر اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اگر آزمائش نہ ہو تو بندہ خدا کی قربت کبھی نہیں پا سکتا، اگر قریب ہونا ہے تو پھر آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اس کی مثال ہمیں انبیاء کی زندگی سے ملتی ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام یہ ہے کہ 70,000 نبیوں کے جد ہیں، 70,000 نبیوں کے جد، جد الانبیاء۔ مگر اگر ان کی زندگی دیکھیں تو صرف آزمائشیں ہی آزمائشیں نظر آتی ہیں۔ 90 سال عمر ہے، کوئی اولاد نہیں، کوئی وارث نہیں، 90 سال کی عمر میں ہاتھ بلند کر کے کہتے ربی ہب لی من الصالحین، مولا مجھے کوئی وارث عطا کر دے۔ اچھا 90 سال کی عمر میں اللہ نے وارث دے دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری اللہ نے دے دی۔
ساتھ ہی آزمائش. ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، پہلی آزمائش. ابراہیم جی مولا، اسماعیل بڑا پیارا ہے، مولا 90 سال کی عمر میں وارث ملا ہے، پیارا تو ہونا ہی ہے. فرمایا اسے اور اس کی ماں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ نہ جہاں پانی ہو نہ زراعت ہو. اس آزمائش کا ذرا اندازہ لگائے. وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ، جہاں زندگی تو کیا زندگی کے آثار بھی نہ ہوں. اب ابراہیم تنہا اٹھے ہیں. حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیا، بیٹے کو لیا اور مکہ کے ریت کے ٹیلوں پر آ گئے. ایک ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں بٹھا کر چلے. حضرت حاجرہ نے پوچھا ابراہیم ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا آسرا بھی اسی کا ہے جس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا. اب یہ آزمائشی ہے، ایک تسلسل ہے. کچھ سال گزرے، ابراہیم دل کرتا ہے بیٹے کو ملنے کو، مولا بڑا دل کرتا ہے. فرمایا جا ملا. ابراہیم خوشی خوشی اٹھے. فرمایا خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ. اب مولا اتنے سالوں بعد جا رہا ہوں، کیا حکم ہے؟ خالی ہاتھ نہیں جانا. مولا حکم کر. فرمایا رسی اور چھری ساتھ لے جا. اب یہ آزمائشوں کا تسلسل ہے. بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتے، یہ آزمائشوں کا تسلسل ہے. حضرت یعقوب کی زندگی دیکھیں، یوسف کو جدا کر دیا، 40 سال تک آنکھوں کا نور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور جدا رہا، آنکھیں پتھر ہو گئی، رو رو کے لبیلا ہو گئے. 40 سال اس کربلا سے گزارا ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، 45 سال حضرت ایوب، وہ بہت بڑے مالدار، اہل و عیال والے، نہ کوئی بچہ سلامت رہا، نہ مال رہا، نہ گھر نہ بار. بیماری نے آ لیا، جسم پر زخم ہوئے، زخموں میں کیڑے پڑ گئے. 45 سال اللہ کا یہ جلیل القدر پیغمبر رات سسکیاں لے لے کے گزارتا، کربلا سے گزارا. اور انعام کیا دیا؟ قرآن کے اندر نام لے کر کہا ایوب میرا بڑا اچھا بندہ ہے. اب جسے وہ اسے اچھا کہتا ہے نا، اسے پھر کربلا سے گزارتا ہے، کیونکہ اچھا کہا ہے، انعام دیا ہے. اور جسے انعام دینا ہے اسے پھر کسی مشکل میں، کسی وقت میں گزارنا ہے. اچھا، جب وہ کسی کا امتحان لیتا ہے نا، اس کا طریقہ کار بھی ہے. قرآن میں اللہ نے طریقہ بتا دیا. آپ توجہ کر رہے ہیں نا سارے؟ ہر طرف سے توجہ ہٹا کے میری طرف توجہ. بس طریقہ بتا دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم امتحان لیتے ہیں. مولا کیسے؟ فرمایا خوف طاری کر کے، والجوع بھوک طاری کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، والانفس جان لے کر، والثمرات اولاد لے کر. ہم امتحان لیتے ہیں. کیسے؟ فرمایا کبھی میں جان لے کر امتحان لیتا ہوں، کبھی مالوں میں کمی کر کے امتحان لیتا ہوں، کبھی میں فصلوں میں نقصان کر کے امتحان لیتا ہوں، کبھی میں اولاد لے کر امتحان لیتا ہوں. اور تاریخ گواہ ہے، اس نے جب بھی کسی کا امتحان لیا، ایک وقت میں کسی ایک چیز کا امتحان لیا ہے. ایک وقت میں، بولیے ذرا، ایک وقت میں کوئی ایک آزمائش. حضرت یعقوب کا امتحان لیا تو صرف یوسف جدا کر کے، ایک وقت میں ایک چیز. ادھر 10 محرم کا دن ہے، میدان کربلا ہے، زہرا کا تنہا لال. اللہ نے سارے پیپر اکٹھے کر دیے.
کربلا میں ایک امتحان نہیں تھا، سارے پیپر ایک ہی امتحان گاہ میں اکٹھے کر دیے۔ آپ اگر کربلا کو دیکھیں، بھوک کربلا میں ہے، پیاس کربلا میں ہے، بیماری کربلا میں ہے، وطن سے دوری کربلا میں ہے، بیٹیاں کربلا میں ہے، بہنیں کربلا میں ہے، صحرا کربلا میں ہے، تپتی ریت کربلا میں ہے، دھوپ کربلا میں ہے، بیمار زین العابدین کربلا میں ہے، فرات کچھ قدموں پہ دور ہے مگر پیاس کربلا میں ہے۔ مولا تیرا طریقہ یہ ہے، تو امتحان لیتا ہے کسی ایک چیز میں۔ زہرا کے لال کی باری آئی، تو نے سارے پیپر اکٹھے کیوں کر دیے؟ فرمایا قیامت تک بتانا چاہتا ہوں، خدا نے امتحان لینے کی حد کر دی، حسین نے امتحان دینے کی حد کر دی۔ میں نے امتحان لینے کی حد کر دی، حسین نے، اور میں بلا جھجک یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جیسا امتحان حسین نے دیا ہے نا، آسمانوں پر نبیوں کی روحیں بھی رشک کر رہی ہوں گی۔ ایک غیر مسلم مورخ جس نے چین کی تاریخ لکھی ہے، وہ ہمیں مخاطب کر رہے، ہمیں کہتا مسلمانوں تم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ کربلا میں حسین کا دشمن صرف یزید تھا؟ کہا نہیں، کربلا میں حسین کے سامنے بھی دشمن تھے، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی، تین طرف فوج تھی، سامنے دائیں بائیں، چوتھی دشمن پیاس تھی، پانچویں دشمن بھوک تھی، چھٹی دشمن عرب کا صحرا تھا، ساتویں دشمن دھوپ تھی، آٹھویں دشمن بیماری تھی۔ ان 8 دشمنوں میں اکیلا حسین تنہا ڈٹا ہوا تھا۔ اب میں نے عرض کی نا شروع میں، جو جتنا عزیز ہوتا ہے امتحان اتنا ہی۔ اب حسین کا امتحان کیوں نہ ہو، یہ وہی حسین ہے جو پشت نبی پہ بیٹھ جائے، جب تک بیٹھا رہے عبادت کھڑی رہتی ہے، یہ وہی حسین ہے۔ جتنے ناز سے حسین پلے ہیں، حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، عید کا دن ہے، دل کیا عرض کی نانا جان بچوں کے پاس سواری ہیں، میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ حضرت علی حجویری کہتے ہیں تاجدار کائنات، نبیوں کے سلطان، جن کے نالین کے بوسے عرش نے لیے ہیں، وہ رسول مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے، گھٹنے زمین پر لگائے، کہا حسین، اب ذرا تصور تو کرے یار، صرف روایت نہیں، ذرا تصور کرے، کہا حسین سواری چاہیے؟ جی نانا سواری چاہیے۔ کائنات کا مالک گھٹنے زمین پر لگاتا ہے، کوہنیاں زمین پر لگا کے کہتا ہے حسین آ سوار ہو جا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرے، یہ وہ ناز ہے جو میرے مصطفیٰ نے حسین کے اٹھائے۔ کتنے ناز اٹھائے، دیکھنے والے کہتے حسین واہ کیا سواری ملی ہے، حضور کہتے سوار بھی تو دیکھو نا کتنا حسین۔ اب یہ ناز ہے۔ علامہ ابن عساکر کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ روایت لے کر آئے ہیں۔ علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ حضور اکثر امام حسین کو لعاب دہن چسوایا کرتے تھے،
اور آگے اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن عساکر کہتے ہیں میرا خیال ہے حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا ہے۔ اب یہ ناز ہے حسین کے، صحابہ نے اٹھائے ہیں، آقا کے بعد صحابہ نے بھی ناز اٹھائے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نماز عصر پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر نکلے، دیکھا کہ حسین مسجد نبوی کی گلی میں کھیل رہے ہیں، مولا علی ساتھ ہے، سیدنا صدیق اکبر نے مولا حسین کو اٹھا لیا، اٹھا لیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں گے، امیر المومنین ہیں صدیق اکبر، افضل الصحابہ ہے، سید الصحابہ، امیر المومنین ہے، جب حسین کو اٹھایا ہوگا تو جھوکے بھی ہوں گے، جب تک جھوکیں گے نہیں اٹھا کیسے سکیں گے، جھوکے بھی ہوں گے، بیٹھیں گے۔ پھر کہا گا حسین آ، جب کندھوں پہ سوار کر لیا نا، مسکرا کے کہا آج مصطفیٰ کی سنت تازہ ہو گئی ہے، اور کہا علی، حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا علی، یہ حسن یہ حسین بیٹے تیرے ہیں مگر شکل میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے، شکل حضور سے ملتی ہے۔ سیدہ پاک ابھی چھوٹے ہیں حسنین کریمین، دونوں کو انگلی لگایا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی، بس ذرا روایت پہ لفظ توجہ رکھیے گا، سرکار کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کی ابا جان یہ حسن ہے یہ حسین ہے، دونوں بڑے پیارے تھے۔ ایک دفعہ ریاض الندرہ کے اندر محب تبری کہتے دونوں کشتی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بولیے، کشتی کر رہے ہیں، تو حضور نا امام حسن کو کہہ رہے ہیں ایسے پکڑو ایسے پکڑو، یہ کرو وہ کرو، اب توجہ رکھیے گا، یہاں داؤ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، جیسے بچوں کو ابھارتے ہیں، حضور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو سیدہ دیکھ رہی تھی، عرض کی ابا جان آقا آپ حسن کو ہی بتائے جا رہے ہیں، حسین کو کچھ نہیں بتاتے۔ فرمایا حسین کو بتانے کے لیے اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، ہائے ہائے ہائے، حسین کو بتانے کے لیے جبریل آیا ہوا ہے۔ یہ ناز ہے جو مصطفیٰ نے شہزادوں کے اٹھائے ہیں۔ عرض کی ابا جان یہ حسن یہ حسین یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ دیجئے، انہیں کچھ۔ اچھا یہ روایت بھی آپ نے سنی ہے کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن تصویر تھے، سینے سے لے کر پاؤں تک امام، اور صحابہ اکرام اکثر علی کا دروازہ کھٹکا کے کہا کرتے تھے علی اپنی جوڑی نکالو ہم نے مصطفیٰ کی زیارت کرنی۔ اب ذرا دونوں بھائی دیکھیں، دونوں بھائیوں کا ذرا پیار دیکھیں، اور دونوں بھائیوں میں یہ اتفاق دیکھیں، حسن اتفاق دیکھیں۔ سر سے لے کر سینے تک امام حسن، سینے سے لے کر پاؤں تک آ گئی سیدہ، حضور یہ حسن ہے یہ حسین ہے، انہیں اپنی وراثت دیجئے۔ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے یہ دوتے آئے ہیں کچھ دیں، تو حضور نے مسکرا کے فرمایا حسن کو میں اپنا حلم دیتا ہوں اور حسین کو اپنی شجاعت دیتا ہوں، استقامت دیتا ہوں۔ اچھا جیسی جسم کی مشابہت تھی ویسی وہ خیرات عطا کی۔ حلم کا تعلق سینے سے ہوتا ہے، برداشت بندہ سینے میں کرتا ہے، دل میں کرتا ہے، حلم کا تعلق سینے میں ہوتا ہے۔ حسن کو حلم عطا کیا، اور بہادری کا تعلق قدموں سے ہوتا ہے، بندہ کھڑا ہو جائے پھر ہل نہیں سکتا۔ فرمایا حسین تیرے قدم بھی میرے جیسے ہیں، تیری شجاعت بھی میرے جیسی ہو۔ اور دونوں بھائیوں کا ذرا یہ حسن اتفاقات دیکھتے جائیں، یہ مالک کی عطا دیکھتے جائیں۔ جب حسنین کریمین پیدا ہوئے نا تو باری باری حضور نے نام رکھے، پہلے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ تو مولا علی نے فرمایا حضور یہ نام تو کبھی سنے نہیں۔ فرمایا علی سنو، عرب کے اندر ابتدا سے لے کر آج تک نہ کسی کا نام محمد ہوا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام انسانیت میں پہلا تھا، مجھ سے پہلے محمد بھی کوئی نہیں ہوا، اور علی جس طرح دوسرا مجھ سے پہلے محمد کوئی نہیں تھا، کائنات میں اس سے پہلے حسن بھی کوئی نہیں تھا، حسین بھی کوئی نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نیتری میں کوئی نہیں تھا۔ اور دونوں بھائی میں فرق کیا ہے، یہ فرق بڑا ذوق سے سننے والا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہے حسن، ایک ہے مولا، ڈٹ کے بولو ذرا، مولا۔ اچھا، سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ گرمی کربلا کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے، سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں جب سینے میں پرابلم ہو نا اور اسے ٹھنڈا کرنا چاہو، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، اونچا کہا کرو یا حسین، بولیے ذرا یا، بلکہ اس طرح کرے سلام یا حسین، ہاتھ اٹھا کے سلام یا، سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک حسن، ایک پیار سے بولو، ایک حسن، فرق کیا ہے؟ اب یہ لفظی فرق رکھنے لگا ہوں، لفظی فرق بتانے لگا ہوں، پوری توجہ۔ حسن کو چھوٹا کر دو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دو حسن بن جاتا ہے، یہ لفظی فرق ہے۔ حضور جب دونوں کو چومتے تھے نا تو سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی حضور بچوں کو چومنا تو سمجھ آتا ہے، یہ سونگنا کیا ہے؟ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا ہما ریحان نتئی، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اس حدیث کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اب ذرا ایک لمحہ رکیے، پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی آتی ہے، پھول چمیلی کا ہو تو خوشبو چمیلی، پھول بنفشہ کا ہو تو خوشبو، اگر پھول مصطفیٰ کے ہوں تو خوشبو بھی مصطفیٰ کی آتی۔ حسنین پھول ہے مصطفیٰ کے، ان میں رنگ بھی مصطفیٰ والا ہے، خوشبو بھی مصطفیٰ والی ہے، ظاہر بھی مصطفیٰ والا ہے، باطن بھی مصطفیٰ والا ہے۔ یہی وجہ ہے 1400 سال گزر گئے، جس طرح سیرت مصطفیٰ زندہ ہے اسی طرح شہید کربلا بھی زندہ ہے، زندہ ہے، بڑے ناز سے پلے۔ اب میں مزید اس پر اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو پیار حضور نے حسنین سے کیا، مزید اس پر میں اب میں ذرا آج کربلا جانا چاہتا ہوں، کربلا جانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے امتحان، مگر جو امتحان میرے حسین نے دیا اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ 71 لاشیں اٹھائے اکیلے حسین نے۔ رونا آ جائے تو شرمانا نہیں ہے، یہ آنسو کتنے وزنی ہے یہ قیامت میں پتہ چلے گا، میں اس پر بھی دلیلیں دے سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک ہے، کربلا کو یاد کر کے رونا حضور کی سنت ہے۔ اور داتا علی حجویری فرماتی ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ تو ایک بندہ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھتا ہے اگر حضور رونے جیسی شکل بھی نہ بنے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر قسمت پہ رویا کرو۔ قسمت پہ رو لو۔ 71 لاشیں اٹھائی ہیں، اور حسین وہ کریم ہے، مودت والو حسین اتنا کریم ہے،
اپنے تو اپنے، حسین نے غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیے، خود اٹھائے۔ میرے لیے شہید ہوئے، میری آواز پہ لبیک کا ہے، خود اٹھائے۔ جو مجھے انتظامیہ نے حکم دیا اسی کے مطابق، بہت زیادہ تو نہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ اوان و انصار شہزادے شہادت کا جام نوش کر چکی ہے۔ خیمے سے آواز آئی العطش، العطش، ہائے پیاس۔ پردہ ہٹا، 4 سال کی سیدہ سکینہ باہر آئیں، کہا چچا عباس۔ عباس دوڑ کے گئے۔ اگر وفا کو جسم ملتا نا، اس جسم کا نام عباس ہے، عباس۔ سرکار سیدنا عباس گئے، جی آقا زادی حکم۔ سیدہ سکینہ کا جب چچا کو دیکھا نا تو ضبط ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں، سکینہ رو کے کہتی ہے چچا میری کوئی بات نہیں، اصغر کا بدلتا ہوا رنگ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں برداشت کر لوں گی، اصغر کو نہیں دیکھا جاتا۔ اصغر کبھی زبان باہر نکالتا ہے، کبھی اندر کرتا ہے۔ چچا یہ مشق لے جائے، میرے ویر اصغر کے لیے پانی لے آئے۔ حضرت عباس نے مشق پکڑی، مولا حسین کی بارگاہ میں گئے، آقا اجازت دیجئے، وہ فرات ہے، میں پانی تو لے آؤں۔ حسین نے فرمایا عباس نہ جاؤ، تم نہ جاؤ۔ حضرت عباس عرض کرتے حضور مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، میں کیسے پیاس دیکھوں؟ مجھ سے سکینہ کی آواز نہیں سنی جاتی، بچے خیموں میں تڑپ رہے ہیں، یہ ایک مشک پانی تو لے کے آنا۔ حسین نے کہا نہ جاؤ، درد والو اگلا جملہ سننے والا ہے، کہا نہ جاؤ عباس، تم نہ جاؤ، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار جھنڈا اٹھانے والا، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حضرت عباس نے جب یہ لفظ سنے نا مولا حسین کے، آپ نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، ادھر بھی لاشیں ادھر بھی لاشیں، رو کے عباس کہتا ہے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ عباس کو روانہ کیا مولا حسین نے، مشق لی، گھوڑے پر بیٹھے، مہمیز کیا، گھوڑا چل پڑا۔ سامنے 3 یزیدی لائن آئے، ابن سعد، شمر ذی الجوشن، حجر بن الحجار، یہ 3 بندے سامنے آئے۔ کہا عباس کدھر کا ارادہ ہے؟ مشک لہرا کے کہا آل رسول کی کلیاں مرجھا رہی ہے۔ ظالمہ بچوں کا کیا قصور ہے، کیوں تڑپاتے ہو؟ شمر ذی الجوشن کہتا ہے حسین ہمیں پتا ہے عباس کہ بچے تڑپ رہے ہیں، ہم جانتے اب تڑپ رہے ہیں،
مگر جب بچے تڑپتے ہیں تو حسین تڑپتا ہے، جب حسین تڑپتا ہے تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے دھکا دیا، گھوڑا آگے لے گئے، 4000 یزیدی فرات کے کنارے پہ ہے، 2000 پیدل، 2000 گھوڑوں پہ۔ علی کا خون عباس کی رگوں میں حرکت میں آیا، تلوار گھومنے لگی، صفے پلٹ دی، صفے پلٹ دی، رستہ بنایا۔ اب توجہ میری طرف، رستہ بنایا، حضرت عباس گھوڑا فرات میں لے گئے، گھوڑا گھوڑے سے اترے، مشک بھری، تسمہ باندھا، مشک بند کی، اس کا منہ باندھا۔ اب عباس نے پانی کا چلو بھرا، یوں منہ کے قریب کیا، ہاتھ کھول دیے، پانی پھر فرات میں چلا گیا۔ عباس، حدیث مبارک ہے، بھوک پیاس خدا بلا دیتی ہے، بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، مگر عباس پانی پی کیوں نہیں رہے؟ کہا اگر آج پانی پی لیا، ادھر میری طرف دیکھیے، کہا اگر آج پانی پی لیا لوگوں کا بھائیوں سے اعتبار اٹھ جائے گا، اگر آج پانی پی لیا لوگ وفا کے نام سے نفرت کرنے لگے گے۔ عباس تم تو پہنچ گئے، تم تو پانی پی لو۔ کہا اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا زادیاں تو پیاسی رہے اور غلام پانی پی لے۔ ابو الحسنات اور آقے غم میں لکھتے ہیں، آپ نے پانی پھینک دیا، اب گھوڑے کی لجام ڈھیلی کی، چل میں تو نہیں پیتا تو پی لے۔ میں تو نہیں پیتا تو پی لے۔ جب گھوڑے کی لجام ڈھیلی کی، گھوڑے نے اپنا چہرہ پھیر لیا، زبان حال میں کہتے ہیں عباس اگر تم اس گھر کے وفادار ہو، میں جانور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ جانور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، جانور ہوں مگر وفا رکھتا ہوں۔ نہیں پیا جانور نے بھی، مشک گھوڑے پہ رکھی، جناب عباس علمدار پلٹے، ابن سعد لائن پکارا، او شامیوں اگر پانی خیموں تک چلا گیا پھر تم میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ مل کے حملہ آور ہوئے، علی کے اس شیر پر شام کے کتوں نے مل کے حملہ کر دیا۔ ایک ارزق نامی یزیدی تاک کے تلوار کا وار کیا، حضرت عباس کا بایاں بازو کٹ کے زمین پر گر گیا۔ آپ نے ایک ہاتھ سے مشک پکڑی تھی اور ایک سے تلوار چلا رہے تھے، جب بایاں بازو کٹ کے گرا نا، آپ نے مشک دانتوں میں جب دبا لی۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عباس تیری وفا کو سلام کرتا ہوں، حلق 3 دن سے خشک ہے اور 6 انچ کے فاصلے پر مشک ہے، مگر عباس نے پانی نہیں پیا۔ دانتوں سے مشک، دائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہے۔ عزرا نامی ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو بھی قلموں کے گر گیا۔ اب مشک دانتوں میں ہے، عباس نے ٹانگوں کے ساتھ گھوڑے کو مہمیز کیا، کہا گھوڑے اب تو ہی خیموں تک پہنچائے گا۔
ایک یزیدی نے دور کھڑے ہو کر تاک کے تیر مارا، مشک کا نشانہ بنایا، لوگوں مشک پھٹ گئی، پانی بہ گیا، عباس کا بایاں بازو کٹا، عباس کی چیخ نہیں نکلی، دایاں کٹا، چیخ نہیں نکلی، جب مشک پھٹی پانی بہ کے ریت میں گیا، اب چیخ نکلی، رو پڑا عباس، کہا مولا تیری حکمتیں، کربلا کی ریت تو پانی پی رہی ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ مل کے حملہ کر دیا انہوں نے۔ ایک نے پیچھے سے آ کے حضرت عباس علمدار کو گرز مارا گردن پہ، ایک نے سامنے سے تیر مارا آنکھ پہ لگا۔ عباس زمین پر آئے، اب پکارے، فرات کے کنارے سے آواز بلند کی، آقا حسین غلام کو بچا لیجئے۔ شام کربلا کے اندر لفظ لکھی ہے، امام حسین خیمے سے ٹیک لگا کر اس راہ کو دیکھ رہے تھے جو فرات سے آتا تھا۔ عباس نہیں آیا، عباس کی آواز آئی، امام حسین نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک اپنی کمر پہ رکھا، زور دے کے اٹھے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوڑ کے گئے، عباس ریت میں لوٹ پوٹ ہے، حسین زمین پر بیٹھے، حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ایک روایت کے میں نے لفظ پڑھے، عباس نے سر جھٹک لیا، پھر زمین پہ رکھا، عرض کرتی آقا جو سکینہ کی جگہ ہے وہاں عباس سر نہیں رکھ سکتا۔ مولا حسین نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، عباس کی ایک آنکھ تو تیر سے ضائع ہو گئی، دوسری بند تھی۔ حضرت عباس کو مولا حسین نے کہا، عباس آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، آنکھ تو کھول، میں حسین آیا ہوں۔ اس سے بڑا درد کا جملہ میرے پاس نہیں ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کہا عباس آنکھ کھول، میں حسین آیا ہوں۔ حضرت عباس آنکھیں بند کیے، پوچھتی آقا آس پاس کہیں سکینہ تو نہیں ہے؟ نہیں عباس میں اکیلا ہی آیا ہوں۔ عباس نے آنکھ کھولی، حسین پوچھتے ہیں علیہ السلام، عباس علیہ السلام کوئی خواہش ہے؟ عباس کے ہاتھ نہیں تھے جو جوڑ لیتے، بس اتنا کہا، آقا ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی خواہش ہے، روح نکلنے والی ہے، وہ نانا آئے ہوئے ہیں، بابا علی سامنے ہے، کوثر کے جام ہاتھ میں ہے، آقا میں جا رہا ہوں، بس اتنی عرض ہے، ایک آرزو ہے، ایک درخواست ہے۔ عباس بولو۔ کہا حسین میرے آقا جب میری روح نکل جائے میرا لاشا خیموں تک نہ لے کے جائیے گا۔ کہا عباس ایک خواہش میری بھی ہے۔ مولا حسین بولے تیری خواہش یہ ہے میں لاشا نہیں لے کے جاؤں گا، ایک خواہش میری بھی ہے۔ جی آقا بولیے۔ حضرت عباس آپ حکم کریں، میں غلام بول رہے۔ امام حسین نے فرمایا عباس 34 سال ہو گئے تجھے دیکھتے ہوئے، میدان کربلا میں 34 برس عمر تھی حضرت عباس کی۔ کہا عباس 34 سال ہو گئے تجھے دیکھتے ہوئے،
मैं तरस गया हूं, कभी तो तू मुझे भाई कह के पुकार ले। लोगों वफा अब्बास से सीखो। 34 बरस हो गए, तूने जब भी हसन को पुकारा या मुझे पुकारा, कभी भाई नहीं कहा। बाप मेरा भी अली है, बाप तेरा भी अली है, हम दोनों का बाप एक। तूने कभी भाई नहीं कहा, आज जाते जाते मुझे भाई ही कह लो। अब्बास की आंख पानी से भरी और अहले दर्द वालों, अब्बास ने जो तारीखी जुमला कहा हुसैन मेरे आका, हमारा बाप एक है मगर मेरी माँ और है, तेरी माँ और है। किस तरह भूलेगा जमाना कहानी हुसैन की। हजरत अब्बास भी चले गए। अब मेरे अंदर हौसला तो नहीं, मैं इमाम हुसैन की शहादत भी चंद जुमले सुन लीजिए। ये शहादत बयान करना छोटी सी बात नहीं है। मैं रात भी पेशावर में था, मुझे फरमाइश आ गई कि शहजादा अली अकबर की शहादत पढ़ लें। मैंने हाथ जोड़ दिए। मेरे लिए मुश्किल तरीन लफ्ज़ होते हैं हज़रत अली अकबर की शहादत बयान करने के। मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वाले से चंद जुमले, जब सारे आवानो अंसार शहीद हो गए ना, तन्हा हुसैन रह गए। बीमारी करबला, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खैमे में तप रहे हैं। आप गए, बेटे ने उठने की कोशिश की, नकाहत की वजह से सज्जाद गिर पड़े। हुसैन पास बैठ गए, बेटा का सर सीने से लगाया, कहा अच्छा सज्जाद अब मैं चलता हूं। मैंने जुमला कह दिया, आपने लफ्ज सुन लिए, मगर कभी गौर करे, आज बाप बैरोने मुल्क काम करता हो ना, सऊदिया में हो या किसी और दूसरे मुल्क में हो, जब घर से निकलता है ना, बच्चे को पता होता है कि मेरे पापा ने आ जाना है, साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल, हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे ना, आ जाना, बाहर जा रहे, मेरे लिए जा रहे, आ जाना है मेरे बाप ने। मगर बच्चों की हालत जो होती है देखी नहीं जाती, जो बाप की हालत होती है देखी नहीं जाती। जब हजरत हुसैन ने कहा होगा ना ज़ैनुल आबिदीन को, अच्छा सज्जाद मैं जा रहा हूं, बाप को भी पता है मैंने लौट के नहीं आना, बेटे को भी पता है मैंने लौट के नहीं आना। फिर जरा तसव्वुर करके बता दो, बाप रुखसत कैसे हुआ होगा, बेटे ने रुखसत कैसे किया हो। का बाबा जान मेरे होते हुए जवान बेटा हो, बाप जंगे करता अच्छा नहीं लगता। का सज्जाद तुझी से मेरी नस्ल चलेगी, इनका हदफ मैं हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो इनकी तलवारों की प्यास नहीं बुझेगी, इनका असल हदफ मैं हूं, मैं जाता हूं। नसीहत की। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े। इमाम हुसैन फरमाते ज़ैन अली बिन हुसैन, अभी तो बड़े मुकाम आने हैं रोने वाले, अभी तो तूने अपनी बहनों को और फूफियों को लेकर बाजारे शाम से गुजरना, तूने अभी से हिम्मत हार दी।
واضح و نصیحت کی، اپنی دستار کھول کے زین العابدین کے سر پہ باندھی، مل کے رخصت ہوئے، اپنے خیمے میں آئے، سر پہ امامہ مصطفیٰ کا باندھا، وہ دستار جسے حسین کندھوں پہ بیٹھ کے پکڑا گیا، وہ دستار حسین نے بال دی، اپنی کمر پہ سپر زرہ حضرت امیر حمزہ کی باندھی، کمر میں پٹکا اپنے بڑے بھائی امام حسن المجتبیٰ کا باندھا، تلوار اپنے بابا علی کی پکڑی، پنج تل کا وارث بن کے جب تیار ہو کے نکلا، بیبیوں کے خیموں میں گئے امام حسین، اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کر کے ایک جملہ دل پہ ضرور لکھیے گا اور مجھے تصور کر کے بتائیے گا، جب ازواج بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور حسین نے کہا ہوگا اچھا میں چلتا ہوں، پھر بتاؤ بیویوں کی حالت کیا ہوگی، بیٹیوں کی حالت کیا ہوگی، زینب کی حالت کیا ہوگی؟ جب حسین نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، سکینہ 4 سال کی، وہ زمین پہ تھوڑا کھیلی تھی، اپنے بابا کے سینے پہ زیادہ کھیلی تھی، باقی آئی، کعبہ آپ بھی وہاں جا رہے جہاں علی اکبر گیا تھا، آپ بھی وہاں جا رہے جہاں چچا عباس گیا تھا، فرمایا بیٹا ہاں میں بھی وہی جا رہا ہوں۔ سکینہ نے ہاتھ پکڑا، رو کے کہتی ہے میں اپنے بابا کو نہیں جانے دوں گی، نہیں جانے دوں گی اپنے بابا۔ آپ نے سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، میں نے 4 سال میں کبھی سکینہ کو رونے نہیں دیا، زینب اس کا خیال رکھنا۔ اب سیدہ زینب کچھ کہنا چاہ رہی ہے، حسین نے سیدہ زینب کی طرف دیکھا، زینب کے آنسو چھلک اٹھے، رو کے کہتی ہے بھائی اب زندہ رہنے کا مقصد نہیں، مجھے بھی کربلا میں ساتھ لے چلو۔ اب زینب نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ امام حسین نے جو جواب دیا نا، کہا زینب میں مدینے سے قافلہ لے کر چلا تھا، کربلا تک پہنچ گیا، میری کربلا ختم ہو گئی ہے، اب تیری کربلا شروع ہو گئی ہے۔ کیا کیا کہا جائے؟ مولا حسین نے ایک ایک بی بی کا نام لیا، ام رباب السلام علیکم، ام لیلہ السلام۔ اب جس بی بی کا نام لیتے، جس بیوی کا نام لیتے اس کی چیخیں بلند ہوتی جائے، بیٹی کا بہن کا ایک ایک نام لے کر سلام کیا۔ میدان کربلا میں 71 گئے، سب کو مولا حسین نے خود سوار کروایا، گھوڑا کھڑا ہے، اب کوئی نہیں جو رکاب پکڑ کے حسین کا قدم رکھوائے، اب کوئی نہیں ہے۔ جب بہن نے دیکھا نا بھائی کیا سوچ رہا ہے،
کہ میں نے سب کو سوار کروایا مگر مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بہن آگے بڑھی، کہا بھائی فکر نہ کیجئے گا، اب علی کی بیٹی علی بن کر اپنے بھائی کو سوار کروائے گی۔ بس ہی بس ختم کر رہا ہوں میں بات کو۔ گھوڑے پہ آئی امام علی مقام، میدان کربلا کی طرف رخ کیا، یزیدی صفے بنا کر کھڑے ہیں۔ آپ نے آخری خطبہ دیا، فرمایا 71 مار چکے ہو، اب آخر میں حسین آیا ہوں، میں اب بھی تمہیں مہلت دیتا ہوں، حسین تیری سخاوت پہ قربان جائے۔ کہ ابھی مجھے پہچان لو، تم نے ابو بکر، تم نے قاسم کو قتل کیا، وہ مسلمان کا قتل تھا، تم نے علی اکبر کو شہید کیا، وہ مومن کا قتل تھا، تو نے عباس کو قتل کیا، مومن کا قتل تھا، میں حسین قیامت کا دل بخشوا دوں گا، مگر یاد رکھو اگر گردن میری ہوئی تلوار تمہاری ہوئی، اگر مجھے قتل کر دیا تو میرا قتل مومن کا قتل نہیں، میرا قتل ایمان کا قتل ہوگا۔ اب بھی باز آ جاؤ، یزیدی بدمست ابن سعد غلائل پکارا، ابھی امام علی مقام گفتگو کر رہے تھے، یزیدیوں مجھے پہچانو، وہ خطبہ الگ سے ایک موضوع ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، ابھی موضوع گفتگو کر رہے تھے، ابن سعد پکارا، آواز لگائی ابن سعد نے، حسین اپنی تقریر بند کر، یہ بتا بیعت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ حسین کا ظالم اگر بیعت کر لی ہوتی تو 71 لاشیں کیوں اٹھاتا؟ ایک ایک بندہ حملے میں مقابلے پہ آیا، ذوالفقار چلتی رہی، گردنیں اڑتی رہی، علی کا خون تھا، جوش میں آیا، جو شجاعت بہادری عروج پہ تھی، گردنیں اڑتی رہی۔ اچانک ابن سعد بولا شمر ذی الجوشن سے، ایک ایک کر کے بھیجو گے تو 22,000 کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ تم بول رہے ہو 71 لاشیں اٹھا چکا مگر پھر بھی علی کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو گاجر مولی کی طرح کٹتے جاؤ گے، پھر کیا کریں؟ اس نے کہا مل کے حملہ کرو، مل کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، حسین گھوڑے پہ ہے، چاروں طرف سے تیر۔ مورخین لکھتے ہیں امام حسین کے جسم میں 145 سوراخ تیروں کے بل نکلے ہوئے، 34 زخم نیزوں کے تھے، ایک روایت 33، ایک روایت 45 زخم تلواروں کے تھے۔ وہ جسم جسے مصطفیٰ ناز سے اٹھایا کرتے تھے، وہ جسم جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، آج لائنوں کے تیروں کی زد میں ہے۔ جب گھوڑے پہ بیٹھے تیروں کے حملے، ادھر سے تیر، ادھر سے تیر، ادھر والے تیر مارتے ہیں، حسین تیروں کے وزن سے، بوجھ سے ادھر ڈھلک جاتے ہیں، جب ادھر والے مارتے ہیں حسین ادھر ہو جاتے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں 9 دقیقۃ 9 منٹ تیر برستے رہے، حسین کبھی ادھر ہوتے رہے، کبھی ادھر ہوتے رہے، پھر زمین پر آئے۔ خولی آگے بڑھا، اس نے نیزہ مارا، حسین کے جسم سے نیزہ آر پار ہو گیا۔ شمر ذی الجوشن آگے بڑھا، سر
کاٹنے کے لیے۔ حسین کہتے ہیں رک جا، ظہر ادا کر لیا، اب عصر کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ گرد اڑ رہی تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے نا، گرد اڑ رہی تھی۔ حسین کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کعبہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر، چاروں طرف گرد اڑ رہی تھی۔ حسین قبلے کا تعین کر رہے ہیں، کعبہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے۔ اچانک ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، حسین تو کعبہ نہ دیکھ، تو سجدہ کر، جدھر تیرا رخ ہوگا کعبہ ادھر حاضر ہو جائے گا۔ سجدے میں سر رکھ، خولی آگے بڑھا، خنجر لے کر سر تن سے جدا کرنے۔ جب خنجر حسین کی گردن کے قریب کیا، ہاتھ کانپنے لگا، پیچھے کر۔ اس کا بھائی آیا، اس نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سارا نہیں کہہ سکتا، سب کچھ نہیں بیان ہو سکتا، بس آخری جملہ سن لیجیے۔ پتہ نہیں اصول تھا ان کا کہ میدان جنگ میں جب فاتح فتح حاصل کر لیتا ہے وہ رات میدان میں ہی رکتا ہے۔ یزیدیوں نے رات وہیں رکنے کا پروگرام بنایا۔ میں نے ایک کتاب میں وجہ پڑھی، امام سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ سجاد کہتے ہیں کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو شام غریباں جس سے بولتے ہیں، مسافروں کی شام، جب 72 تن شہید ہو چکے تھے اور بیبیاں میدان کربلا میں خیمے جل چکے تھے، بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی، عشاء کا وقت ہو گیا، علی بن حسین امام زین العابدین نے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر جو عشاء کی نماز پڑھی تھی نا، اس نماز نے انہیں سجاد بنا دیا۔ صبح ہوئی، اب کیسے بتاؤں، منظر کشی میں نہیں کر سکتا، میرے لفظ دم توڑ گئے، وہ رات کیسی گزری ہوگی میں اس پر بات نہیں کر سکتا۔ جب صبح ہوئی نا، آخری جملہ اور اسی پر حاضری ختم، جب صبح ہوئی نا، جو مرد تھے وہ نیزوں پر سوار ہو گئے، جو بیبیاں تھیں وہ بغیر زین کے اونٹنیوں پر سوار ہو گئی۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھنا ہے تو وضاحت کے لیے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو نیزے پر تھے وہ آسانی میں تھے، جو بیبیاں اونٹنیوں میں تھی وہ پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شمر نے جس نیزے پر امام علی مقاب کا سر سجایا، امام سجاد چونکہ واحد بچے تھے مردوں میں، بیڑیاں پہنا دی، ہتھ کڑیاں پہنا دی، اور ظالم نے چونکہ آل رسول کو تکلیف دینا مقصد تھی، اونٹ قطار میں کھڑے کیے، ان کے ایک ہاتھ میں مہار دی زین العابدین کے، قیدی بیبیوں کو لے کر چلو، ایک ہاتھ میں ان اونٹوں کی مہار ہے جن پر بیبیاں سوار ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں وہ نیزہ دیا جس پہ حسین کا سر سجا ہوا تھا۔ کہا زین العابدین اب چل، اب بدماش ہنس رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہے،
کہا زین العابدین چل. زین العابدین قدم اٹھاتے ہیں, قدم نہیں اٹھتا. بیڑیاں پاؤں پہ ہیں, آہستہ آہستہ چلا جاتا بیڑیوں کے ساتھ. پاؤں اٹھاتی ہے, نہیں اٹھتا. پھوپھی زینب بولی سجاد چلتے کیوں نہیں ہو؟ سیدنا سجاد رو کے کہتی ہے مسلمانوں. سجاد نے جب سیدہ زینب کی آواز سنی چلتے کیوں نہیں, سیدنا سجاد کی چیخ نکلی. کہا پھوپھی کیسے چلوں؟ اوپر دیکھوں تو بابا کا سر نظر آتا ہے, نیچے دیکھوں تو علی اکبر کا دڑ نظر آتا. سرداد نداد دست در دست یزید. ان شرابیوں نے اہل بیت کو بڑا نقصان دیا ہے. کبھی شرابی آدمی کا ساتھ نہ دینا. امام زین العابدین فرماتے تھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جتنا مذاق ہمارا شرابیوں نے اڑایا ہے اتنا کسی نے نہیں اڑا. کس نے کہا کہ کربلا صرف ہماری ہے؟ تم حق بات کرو تو کربلا تمہاری. آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز نیا موضوع ہوگا, اور پھر کربلا سے یہ قافلہ کوفہ اور کوفہ سے پھر مدینہ کیسے پہنچا. اللہ رب العزت ہمیں کربلا کا درد نصیب فرمائے. ہاں جی.